بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں ایک ایسے آدمی کا واقعہ بیان کروں گی جو کہ ڈرائیور ہے۔ وہ اپنی آپ بیتی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے نانا جان اتنے امیر اور رئیس تھے کہ وہ گاڑی لیتے مگر اس کو سیل نہ کرتے۔ جب ان کی گاڑی پرانی ہو جاتی تو وہ اس کو رکھ کر نئی گاڑی لے لیتے اور اس گاڑی کو اپنے کسی بنگلے میں محفوظ کر لیتے۔ ان کے پاس اتنی گاڑیاں تھیں اور بنگلے بھی بہت زیادہ تھے۔ وہاں اس گاڑی میں پرندے گھونسلے بنا لیتے اور میرے باپ کا رقبہ اور جائیدادیں بہت زیادہ تھی، مگر آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارا مال بھی محفوظ نہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے ڈرائیونگ پر لگا دیا ہے۔ اب میں کسی کی گاڑی چلاتا ہوں اور ہمارا چولہا جلتا ہے، ہمارا مال محفوظ نہ رہا۔ میرے آقا کا فرمان ہے اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو۔ نسلوں میں مال اگر محفوظ کرنا ہے، جائیدادیں اگر محفوظ کرنی ہے، اپنی پراپرٹی کو بچانا ہے، نسل در نسل کام آئے، تو میرے آقا کے اس میں فرمان پر عمل کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنی نسلوں کا مال زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو۔ زکوٰۃ پھینکنی نہیں ہے بلکہ حقداروں کو ان کا حق دینا ہے۔ زکوٰۃ کا حقدار زیادہ رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ رشتہ دار جو آپ کو بلاتے نہیں ہیں یا جنہوں نے آپ کے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہو اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ زیادتی کی ہو، مگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو ان کو دینے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں، بعد میں محلے میں دیں اور بعد میں دوسری جگہوں پر زکوٰۃ دیں۔ آنے والا وقت بہت نازک ہے، برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، بے برکتی آ رہی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تنگری رہے، یعنی کہ مال میں وسعت رہے، تو زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کسی کے پاس باپ دادا کی جائیدادیں محفوظ ہیں تو مشاہدہ کریں کہ اس کے باپ دادا نے زکوٰۃ دی ہے اور انہوں نے بھی زکوٰۃ خیرات دی ہے، عشر دیا ہے، فطرانہ صدقے دیے ہیں۔ اگر کسی نے صدقہ زکوٰۃ خیرات نہیں دی تو ان کی جائیداد محفوظ نہیں رہی، بے شک باپ دادا کی جتنی مرضی زکوٰۃ جائیداد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے اور اپنی بارگاہ میں ہماری زکوٰۃ قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ۔